آپ یقین کریں لوگوں کو جاسین کے اوپر، قرآن کے اوپر اور پتہ نہیں کس قسم کی قسمیں دلا کر اور یا پھر انہیں پیسے دے کر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فلاں نشان پر ووٹ ڈالنا ہے اور اب یہاں سے چلتے بنے۔ یہ حال صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کا بھی یہی حال چل رہا ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہی حال چل رہا ہے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہی حال چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ملک وقاص احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ 72 گھنٹوں کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کے اندر 8 فروری کو الیکشن ہونے والے ہیں، پورے ملک کی نظریں 8 فروری کی طرف ہیں، 8 فروری کی طرف ہیں۔ وہ تمام امیدوار جو اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، بانیہ پی ٹی آئی عمران خان کی نظریں بھی اس وقت 8 فروری کے دن کے اوپر جمی ہوئی ہیں کہ کب 8 فروری آئے اور لوگ جو ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ کریں یا کسی بھی پارٹی کے حق میں فیصلہ کریں، کس کو ووٹ دیں گے یا کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ تمام لوگوں کی امیدیں، تمام لوگوں کی نظریں صرف 8 فروری کے دن کے اوپر اس وقت لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی اس وقت 3 بڑی ایسی پارٹی ہیں کہ جن کے درمیان ہمیں مقابلہ لگ رہا ہے، جس کے اندر سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف چونکہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے مطابق اب ایک پارٹی نہیں رہی، تو تمام امیدواران ان کے جو ہے وہ آزاد حیثیت کے طور پر اپنا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ باقی بچتی ہیں پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے۔ آپ نے بلاول بھٹو کا جلسہ لاہور کے اندر دیکھا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ بلاول بھٹو لاہور میں کیا کرنے آیا، تو وہ ان کے لیے بھی ایک بات عرض ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو بنیاد ہے وہ بھی لاہور میں رکھی گئی تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو جو واپس آئی ہیں تب بھی انہوں نے آ کے لاہور میں اپنا پہلا جلسہ کیا۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اس کی بنیاد لاہور میں رکھی تھی، تو دیٹ از وائی بلاول بھٹو نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب لاہور سے مقابلہ کریں گے۔ عطاء اللہ تارڑ کے مقابلے میں بلاول بھٹو اپنا مقابلہ لڑیں گے 8 فروری کے دن، اور لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے، بلاول بھٹو کے ساتھ یا عطاء اللہ تارڑ کے حق میں وہ فیصلہ کریں گے۔ اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف تھوڑا سا جائیں تو لوگوں کے ضمیروں کو خریدا جا رہا ہے، لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، لوگوں کے ووٹ کو خریدا جا رہا ہے، لوگوں کی گواہی کو خریدا جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں لوگوں کو جاسین کے اوپر، قرآن کے اوپر اور پتہ نہیں کس قسم کی قسمیں دلا کر اور یا پھر انہیں پیسے دے کر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فلاں نشان پر ووٹ ڈالنا ہے اور اب یہاں سے چلتے بنے۔ یہ حال صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کا بھی یہی حال چل رہا ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہی حال چل رہا ہے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہی حال چل رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا عطاء اللہ تارڑ صاحب کے اوپر الزام لگا، پھر انہوں نے آ کر اپنی بات کی کلیریفیکیشن بھی دی۔ اللہ نوز کہ انہوں نے یہ کام کیا یا نہیں۔ پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی چل رہی ہے، پاکستان کی جو جمہوریت ہے، بیسیکلی اس کے اندر یہ کام شروع سے ہی ہوتے ہیں۔ ووٹ کو خریدا جاتا ہے، عوام کے جذباتوں کو خریدا جاتا ہے، عوام کی گواہی کو خریدا جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر عوام کے ضمیر کو خریدا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان تینوں پارٹیوں نے اپنی جو کمپین ہے وہ بہت سٹرونگ کی ہوئی ہے۔ 2018 کے اندر صرف سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمیں کمپین نظر آتی تھی وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی تھی۔ آج جو ہمیں کمپین نظر آ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن سب سے سٹرونگ جو ہمیں کمپین نظر آ رہی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نظر آ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے لاہور کا ان کا جلسہ دیکھا، فیصل آباد کا جلسہ دیکھا، گجرانوالہ کا جلسہ دیکھا اور آج مری کے اندر آپ نے ان کا جلسہ دیکھا، تو خاصی کثیر تعداد ان کے جلسے کے اندر موجود تھی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف عوام عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو یہ کہنا مناسب نہیں لگ رہا جو ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ عوام بھی ہے، لیکن لاہور کے اندر جو ہمیں عوام اس وقت نظر آ رہی ہے جلسوں کے اندر اور جو کمپین نظر آ رہی ہے وہ صرف مسلم لیگ نون کی کمپین ہمیں خاصی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جماعت جو لاہور کے اندر خاصی سرگرم ہے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ۔ آج کا جو دن تھا وہ بیسیکلی سیاسی اعتبار سے بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا زبردست دن تھا، کیونکہ آج 5 فروری ہے اور یوم یکجہتی کشمیر۔ میں گراؤنڈ ریئلٹی کی اگر بات کروں تو میں جب گراؤنڈ میں گیا میں نے دیکھا ڈیفرنٹ پارٹیز کی کمپین۔ بھئی آپ نے شیر پہ ٹھپا لگانا ہے، بھئی آپ نے لیپ ٹاپ پہ ٹھپا لگانا ہے، بھئی آپ نے ترازو پہ ٹھپا لگانا ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ایسا مجھے نظر نہیں آیا گراؤنڈ کے اوپر جس نے آج کشمیر کے اوپر بات کی گئی، کشمیر کے اوپر بات کی ہو، سوائے پاکستان مرکزی مسلم لیگ۔ مال روڈ کے اوپر انہوں نے یکجہتی کشمیر کی ریلی نکالی، سبززار کے اندر انہوں نے یکجہتی کشمیر کی ریلی نکالی، ٹھوکر نیاز بیگ پر انہوں نے یکجہتی کشمیر کی ریلی نکالی، اور دیگر سورسز سے بھی مجھے پتہ چلا کہ لاہور کے چھوٹے چھوٹے حلقوں سے، چھوٹے چھوٹے کونوں سے انہوں نے کشمیر کے حق میں ریلیاں نکالی۔ آج کشمیر کے حوالے سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اپنا خاصا کردار ادا کیا۔ اگر ہم بات کریں نوجوان کی تو بہت سے نوجوان ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کے انتخابی نشانات پر ٹھپا لگانے کے لیے پر امید ہیں اور اپنی فل تیاریوں میں ہیں،
لیکن اب اگر میں دیکھوں سروے کے مطابق اگر ہم دیکھیں یا یوتھ کی کنٹریبیوشن دیکھیں تو 2018 والے جو یوتھ تھی اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتنی یوتھ نہیں رہی. بہت سی یوتھ ایسی ہے جو سوشل میڈیا جو مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونے کے بعد دوبارہ کنورٹ ہو چکی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف. اس میں سے بڑی ایک جماعت MSF کی تھی. 2018 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یوتھ بہت زیادہ تھی، جس کی بنیاد پر تحریک انصاف نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے یوتھ کا استعمال کیا. اس طرح اگر ہم آج کے الیکشن میں دیکھیں، اب کے الیکشن میں دیکھیں تو مسلم لیگ نون نے بھی اپنی تھوڑی سی ایکٹیویزم دکھائی ہے سوشل میڈیا پر، اور اس کا انہیں اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ بہت سی یوتھ جو ہے وہ دوبارہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے. یہ میں صرف ایک سنی سنائی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں نے خود ان کے جلسوں کے اندر جا کر دیکھا، ان کی کارنر میٹنگز کے اندر جا کے دیکھا تو جو یوتھ تھی وہ ان کے ساتھ پہلے کی طرح دوبارہ انوالو ہو رہی ہے ان کی پارٹی کے اندر. خیر، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جہاں تک ہم دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اتنی ہمیں جو ہے کمپین لاہور کے اندر نظر نہیں آ رہی جتنی کمپین مسلم لیگ نون کی نظر آ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کی نظر آ رہی ہے. اگر ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں تو آزاد امیدوار کو بھی لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. میں ابھی ایک علاقے کے اندر گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں ہر ایک پارٹی کے جو ہے وہ بینرز اور فلیکس لگے ہوئے تھے، جن میں سر فہرست سب سے زیادہ جو مجھے یہ چیزیں نظر آئیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی، نو ڈاؤٹ. اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں، مجھے دوسری پارٹی کی جو چیزیں نظر آئیں وہ سراج الحق کی پارٹی، دوسری پارٹی کی جو نظر آئیں فلیکسز اور بینرز وہ جماعت اسلامی کی تھی. پھر اس طرح جو تیسرے نمبر پر مجھے آزاد امیدواران کے ہی بینرز اور فلیکسز نظر آتے رہے. پاکستان کے ایک نامور صحافی عمران ریاض خان کا بھی میں نے ویلوگ دیکھا اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ صرف ایک پارٹی کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے، باقی سب پارٹیوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. تو ان کی یہ بات قطعاً غلط ہے، بالکل درست نہیں ہے. لاہور کے اندر ہر پارٹی کو، ہر امیدوار کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہوئی ہے اور وہ اپنے لیول پلینگ فیلڈ کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں. وہ چاہے جلسے ہوں، جلسے کر رہے ہیں، وہ کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، وہ اپنی ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں. سو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ کسی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. آزاد امیدواران بھی اپنی کمپین اسی طرح کر رہے ہیں جیسے ہی کوئی پارٹی اپنی کمپین کرتی ہے. تو پورا پاکستان اب 8 فروری کے دن کا انتظار کر رہا ہے کہ 8 فروری کو لوگ کیا فیصلہ کریں گے اور پاکستان کے حکمران اب کون بننے جا رہے ہیں. جی اجازت، اللہ حافظ.